حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل کرم شکر ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی صحت اور جسمانی صحت کے ساتھ ایسے مبارک ایام عطا کیے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو پورے سال میں راتوں کے حساب سے سب سے افضل راتیں یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، اور دن کے حساب سے اگر دیکھا جائے پورے سال میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو سب سے افضل سال کے راتیں عطا کر رہا ہے، اور ہماری کوشش ہو کہ سنت کے مطابق ان راتوں میں وہ اعمال ہم کرنے کی کوشش کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ باتیں بہت ساری آئیں دوستو، جس موضوع پہ کچھ دیر تک آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنی ہے وہ موضوع کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے ہوا۔ اگر ہم دیکھیں سب سے افضل عمل کوئی ہے تو بارگاہ الہی میں توبہ استغفار ہے۔ رب العالمین نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں اور تمہارا دل نرم پڑ جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ یہ سورہ حدید کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک مرتبہ تہجد کی نماز میں ایک اللہ کا بندہ سورہ حدید پڑھ رہا ہے، اور نہ جانے اس کے دل پہ کیا گزرا کہ جب اس آیت پہ وہ پہنچا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، تو اسی آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے۔ اور اس وقت فضل بن عیاض ایک بہت بڑے بزرگ اور ولی گزرے ہیں، اور یہ اپنے وقت کے بہت بڑے چور تھے اور ڈاکو تھے۔ جس گھر کے اندر یہ چوری کرنے گئے تھے، جب پورا سامان لے لیا اور کپڑے میں لپٹ کے گٹھری باندھی اور لے کے چلے، تو چلتے چلتے ان کے قدم رک گئے اور قدم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، قدم آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ یہ غور سے سنتے ہیں تو ان کو اسی آیت کی تلاوت سنائی دے رہی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ پڑھنے والا بار بار پڑھ رہا ہے، بار بار ریپیٹ کر رہا ہے۔ ایک وقت آیا کہ اب ان کے دل سے یہ آواز آئی کہ ہاں وہ وقت آ چکا ہے۔ اسی وقت اس اللہ کے بندے نے سچے دل سے توبہ کی اور چوری کو چھوڑ دیا۔ بعد میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوا کہ اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ زمانے کا بزرگ
اور نیک آدمی سے ان کی شہرت ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دل کی دنیا بھی ایسی بدل دے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطائین التوابین، رواہ ابن ماجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کوئی نہیں بچتا، لیکن سب سے بہتر غلطی کرنے والا، گناہ کرنے والا وہ ہے جو توبہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ اب اس حدیث کا مفہوم سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اور پھر ابلیس سے بھی غلطی ہوئی۔ ایک نافرمانی آدم علیہ السلام سے بھی سرزد ہوئی اور ایک نافرمانی ابلیس سے بھی ہوئی، لیکن کیا وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام اس مقام پر پہنچ گئے اور پھر ابلیس ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں پہنچ گیا؟ صرف ایک چیز ہے، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی تو نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس طریقے سے دعا مانگی کہ رب کی رحمت جوش میں آ گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا کیا۔ اور ابلیس سے غلطی ہوئی تو اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہ ہوا، وہ نادم بھی نہ ہوا، وہ شرمندہ بھی نہ ہوا، توبہ استغفار نہ کیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا قیامت تک کے لیے، اور قیامت قائم ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اس کے راستے پہ جو لوگ چل رہے ہیں اسی کے ساتھ اس کو بھی دوزخ میں اللہ داخل کر دے گا۔ اللہ شیطان کے راستے پہ چلنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو، آج بہت سے لوگ توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اتنا گناہ کر لیے ہیں، اتنی غلطی کی ہے، اب ناممکن ہے کہ اللہ ہم کو بخش دے، اس وجہ سے وہ توبہ استغفار نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سورہ زمر کی آیت ہے، رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی جب بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے شرابی، بڑے بڑے زانی، بڑے بڑے نافرمانی کرنے والے آتے ہیں، بڑے بڑے فسادی آتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کچھ بھائی ایسے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں بہت زیادہ گناہ ہو گیا ہے، اتنا گناہ ہو گیا ہے کہ اب اللہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہتے ہیں اب دعا کیا کرنا۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں جب تک پیر بابا کا ہاتھ نہیں لگے گا جب تک اب دعا، دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں ہی کو کہہ رہا ہے، اے نبی کہہ دو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو کہہ دو جو انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، کہ کتنا بھی وہ ظلم کیے ہوں، کتنا بھی گناہ کیے ہوں۔ مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندہ گناہ کر کر کے زمین سے لے کے آسمان تک کا جو خالی حصہ بھر دے اس کو گناہوں سے، لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اپنے اس بندے کو معاف کرتا ہوں، میرا کیا بگڑتا ہے۔ اس لیے
کتنا بھی گناہ ہو گیا ہے یہ سوچنا غلط ہے کہ اللہ میرے گناہ کو بخشے گا نہیں۔ اللہ گنہگاروں سے کہہ رہا آؤ میرے بندو، میری رحمت سے نہ امید نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ کو بخش دوں گا۔ ایک غلطی اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری غلطی، کوئی خاص گناہ ہو رہا ہے تو آج بہت سے نوجوان ہیں کہتے ہیں یہ گناہ بار بار ہوتا رہتا ہے، بعد میں جب چھوڑ دیں گے گناہ، جب توبہ کریں گے، کیونکہ اب توبہ کر کے پھر گناہ کرے تو اور گناہ، بڑا گناہ ہوگا، اس لیے اس گناہ سے وہ توبہ نہیں کرتے۔ یہ سوچ بھی غلط ہے۔ یہ سوچ کے جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ بہت بڑی گناہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے، تو اللہ خاص اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے غفر ذنبی، میرے بندے نے گناہ کے ذنب عبدی، میرے بندے نے گناہ کیا اور میرا بندہ یہ جانتا ہے میں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، اور پھر وہ بندہ جانتا ہے اس گناہ پر کوئی رب ہے جو پکڑ سکتا ہے اور اس گناہ کی سزا دے سکتا ہے، اور میرا بندہ یہ بھی جانتا ہے وہی رب میرے اس گناہ کو معاف کر سکتا ہے، وہ سوچ کر یقین کر کے پھر وہ بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، تو رب خوش ہو جاتا ہے، دیکھو میرے بندے نے گناہ کیا لیکن اب مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، میں اس کو بخش دوں گا۔ اللہ بخش دیتا ہے، بندہ کچھ دن خاموش رہتا ہے، پھر وہی گناہ دوبارہ کرتا ہے جس گناہ سے توبہ کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے پھر وہی گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس گناہ پہ میرا رب میری پکڑ کر سکتا ہے، مجھے گناہ سزا دے سکتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میرا وہ رب معاف کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہتا ہے اللہ بخش دے، لو میں نے اس بندے کو بخش دیا، دوبارہ بھی بخش دیتا ہے۔ پھر کچھ دن رکے رہتا ہے، پھر وہی گناہ دہراتا ہے، پھر بندہ توبہ استغفار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے، پھر بندہ معاف کر دیتا ہے، پھر چوتھی بار اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعمل ما شئت فقد غفرت لک، میرے بندے تو گناہ کرتے کرتے تھک جائے گا، میں تجھے معاف کرتے ہوئے تھکوں گا نہیں، جو چاہے تو عمل کر دے، میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ اس لیے یہ سوچ کے توبہ استغفار نہیں کرنا کہ یہ گناہ بعد میں ہوگا، یہ بہت غلط سوچ ہے، شیطانی سوچ ہے۔ کبھی اتفاق سے پھر وہی کر دیا تو اللہ بخش دینے والا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ دوستو آئیے دیکھیں کچھ ایسے عمل ہیں جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ توبہ نہیں قبول کرتا، بخشتا نہیں۔ اگر وہ ہمارے عقائد میں سب سے پہلی چیز شرک ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ساری نیکیاں اللہ برباد کر دیتا ہے۔ اور دوسرا گناہ بدعات ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وزنا، بدعات ہے کہ کوئی عمل قبول نہیں، کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3 وعاق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، ان کے ساتھ بدسلوکی زندگی، ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 3 حرام غذا، اگر انسان کے جسم میں حرام غذا جا رہی ہے تو کیسے بھی آپ اعمال صالحہ کریں، توبہ استغفار کریں۔ مسلم کی وہ روایت ہے، ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے جاتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، یا ربی اے رب بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا نہیں، کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ الحرام۔ اللہ کہتا ہے کیسے اس کو بخشے؟
دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے گڑ گڑا رہا ہے، بخشش طلب کر رہا ہے، لیکن رب کہتا ہے یہ جو کھانا کھایا اس کے اندر حرام کی ملاوٹ تھی، جو پیا اس کے اندر حرام کی ملاوٹ تھی، جو پہنا حرام کی ملاوٹ تھی، کیسے اس کو بخش دیں؟ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ ایسے وقت ہیں جو خاص وقت ہیں دعاؤں کے، مغفرت کے، قبولیت کے، اس میں سب سے افضل وقت سحر کا وقت ہے۔ سحر کے وقت کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ الصابرین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت ایمان والے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے، اور رب اس کا تذکرہ خود قرآن سورہ آل عمران میں کیا ہے۔ اسی طریقے سے آذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے رد نہیں ہوتے۔ سجدے میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، بخشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میدان جنگ، بارش کے وقت، یہ خاص اوقات ہیں جن وقتوں میں کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کچھ دعا کے آداب بھی ہیں بڑے اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز وضو کیا جائے، قبلہ رخ ہو، قبلہ رخ ہو کے بعد وضو اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر مغفرت طلب کرے۔ ان الحسنات یذہبن، اللہ بخش دیتا ہے، برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ دوسرے، اگر 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے تو رب کی حمد و ثنا بیان کر لیں، نبی پر درود پڑھ لیں، اس کے بعد دعا مانگیں، توبہ استغفار کریں، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تیسری چیز، پوشیدہ طور پر تضرع، انکساری، خاکساری، تواضع کے ساتھ دعا کیا جائے، توبہ کیا جائے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تمہارے رب سے تم مانگو، تمہارے رب کو تم پکارو چپکے چپکے اور تضرع اور خاکساری کے ساتھ۔ یہ دعا کے آداب میں سے ایک دعا ہے۔ نبیوں کی دعا دیکھو، زکریا علیہ السلام کی دعا دیکھو، مریم رضی اللہ تعالیٰ کی ماں کی دعا دیکھو، نبی الرحمت کی دعا دیکھو، رات کے اندھیرے میں دعا کرتے تھے۔ اور پھر وہ حدیث دیکھو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو عرش کا سایہ میدان محشر میں عطا کرے گا جو رات کے اندھیرے میں رب کو یاد کیا، رب کے خوف اس کو اس طریقے سے ڈرایا، اس کے آنکھوں میں مچھر کے پر کے برابر آنسو کا قطرہ آ گیا، اللہ اس کے سارے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اللہ میدان محشر میں اس جماعت میں شامل کرے گا جس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ دعا کے آداب میں ایک دعا یہ بھی ہے، دعا کے آداب میں، توبہ استغفار کے آداب میں ایک یہ بھی ہے، کلمہ مختصر ہو، معنی بڑا ہو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یستحب جوامع من الدعاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں جوامع الکلم پسند کرتے تھے، اختیار کرتے تھے، باقی الفاظ چھوڑ دیتے تھے۔ جوامع الکلم، لفظ چھوٹا ہو دعا کا لیکن اس کا معنی مفہوم بڑا ہو۔ یعنی ہم کہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحت دے، صحت دینے میں آنکھ بھی، کان بھی، زبان بھی، ناک بھی، دانت بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب کوئی یہ کہے اللہ میرے بالوں کو اچھا رکھ، میرے ناک کو اچھا رکھ، میرے دانت کو اچھا رکھ، میرے زبان کو اچھا رکھ، میرے انگلیوں کو اچھا رکھ، میرے پیر، یہ چیز نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ۔ آج لمبی لمبی دعائیں کی جاتی، ایک ایک چیز گنایا جاتا ہے، اور رب کو، نبی کو یہ چیز پسند نہیں۔ یہ حدیث شریف ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب جوامع من الدعاء، نبی علیہ السلام کو پسند تھا دعا میں لفظ چھوٹا ہو، معنی مفہوم بہت بڑا ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا
حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. مختصر لفظ ہیں لیکن دنیا اور آخرت کی ساری بہتری کو اللہ نے سمو دیا. دعاؤں میں ان الفاظوں کو استعمال کرنا چاہیے. آئیے دوستوں دیکھیں چند منٹ میں اب دعا کیا. ایک لفظ ہے عام طور پہ ہم بولتے ہیں توبہ استغفار. عام طور پر دونوں کا معنی مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، لیکن استغفار جو ہم سے گناہ ہو گیا ہے اس گناہ پہ بخشش طلب. توبہ مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ گناہ معاف کر دے اور اپنی طرف آئندہ رجوع ہونے والا بنا دے، آئندہ عمل صالح کرنے کی توفیق ملنا، یہ ہے توبہ. مستقبل کے اچھے ہونے کی توبہ. اور استغفار ماضی میں جو گزر چکا ہے گناہ اس کی بخشش کا ہے. آئیے سب سے پہلی چیز اس کے کچھ فضائل. سب سے پہلی چیز جب ہم یا کوئی مومن بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار، کیا مقام، کیا فضیلت، کیا مرتبہ، کیا وقت، کیا لمحہ اللہ عطا کرتا ہے، ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں یا ربی، اے میرے رب میرے گناہ کو بخش دے. زمین کی چھاتی پر بیٹھ کر کوئی یہ لفظ کہتا ہے، لیکن رب کیا خوشخبری سنا رہا ہے. سورۃ المؤمن اٹھا کر دیکھ لو. رب کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه ذلك هو الفوز العظيم. 3 آیت سورۃ المؤمن کی، مومنون کی نہیں، مؤمن کی، 24واں پارہ. جب ایک بندہ زمین پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کا استغفار چاہتا ہے تو اللہ کی قسم قرآن گواہی دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور عرش کے اطراف ہیں، رب سے قریبی ہیں جو فرشتے، جو رب پر ایمان رکھتے ہیں، رب کی تسبیح 24 گھنٹہ بیان کرتے ہیں. وہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں فاستغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. اے رب العالمین، تیرے علم نے، تیری رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے. فاستغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جو مومن اپنے گناہوں پر نادم ہو کر تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے بس اس کو تو بخش دے. کون کہتا ہے؟ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھا رکھے ہیں، وہ فرشتے جو رب سے قریب ہیں، وہ فرشتے جو عرش کے اطراف ہیں، وہ فرشتے رب سے مانگتے ہیں فاستغفر للذین تابوا. جو بندہ تیرا اپنے گناہوں پر استغفار طلب کرتا فاستغفر للذین تابوا، تو اس کے توبہ کو قبول کر لے، اس کی مغفرت فرما دے. رب نے متعین کیا ہے، 100% یقین ہے کہ اللہ ان فرشتوں کے سفارش کو ہمارے حق میں قبول کرے گا. اور پھر کیا شرط لگاتے؟ واتبعوا سبیلک، ان لوگوں کی تو مغفرت فرما، توبہ قبول کر لے جو توبہ کرنے والا تیرے راستے کی اتباع کرتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کی راہ پر چل رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. واتبعوا سبیلک، وہ فرشتے اس بات کی قید لگا کر دعا کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں وقہم عذاب الجحیم. اللہ تبارک و تعالی جہنم کا ایک طبقہ ہے جحیم، یعنی دہکتی ہوئی آگ.
اس میں کون جائیں گے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو دنیا میں رہ کر رب کے احکام سے سرکشی کرتے ہیں، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، یہ جہنم دوزخ کے گڑھے میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ اب وہ فرشتے جو مغفرت کی دعا کر رہا ہے، وہ عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اے اللہ یہ توبہ کرنے والا تیرا بندہ بندی جو ہے، اب اس کو عذاب جہنم سے تو نجات دے دے۔ ہم کبھی سوچے نہیں ہوں گے ہمارے لیے فرشتے اتنی جامع دعا کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اے رب العالمین جس جنت کا اپنے بندوں کے لیے وعدہ کیا ہے، اس جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس کو داخل کر دے، اور اس کے باپ دادا جو گزر چکے ہیں ان کو بھی داخل کر دے، اس کی جو بیویاں ہیں یا ایک بیوی ہے اس کو بھی اس جنت میں داخل کر دے، اس کا بیٹا پوتا پر پوترا جو ہے اس کو بھی داخل کر دے۔ یہ جتنے لوگ ان کے خاندان کے ہیں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اپنی اصلاح کر لیے، ایمان کے راہ پر چل رہے، سب کو بخش دے اور سب کو ایک ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ یہ عرش اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے اللہ سے سفارش کرتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر کہتے ہیں اللہم اغفر لی۔ ہمارا تصور اور خیال بھی وہاں تک نہیں جاتا۔ وَذُرِّيَّاتِ مِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، اے اللہ تیرا بگڑتا کیا ہے، اپنے اس بندے کی دعا قبول کر لے، تو غالب ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ، ان کو برائیوں سے بچا لے، اور جس کو تو نے برائی سے، گناہ سے، نافرمانی سے، خطاؤں سے، غلطیاں کرنے سے بچا لیا، فقد رحمتا، یقیناً تیری رحمت اسی کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے دوستو۔ اور پھر کہتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایک بندہ مومن، ایک بندی جب کہتے اللہم اغفر لی، اتنی جامع دعائیں وہ رحمت کے فرشتے، وہ عرش اٹھانے والے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے۔ یہ 3 آیتیں پڑھ لو دوستو بڑے اختصار کے ساتھ۔ ایک تو یہ جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں تو ہمارا ربط فرشتوں سے ہو جاتا ہے، اور ہمارے حق میں اللہ کے قریبی فرشتے ہمارے لیے دعا استغفار اور جنت کی دعا کرتے، یہ فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک عذاب کو ہم سے روکے رہتا ہے جب تک کہ ہم اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرتے رہتے۔ سورہ انفال کی آیت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ اپنے گناہوں پر گڑ گڑا کر مغفرت طلب کرتے ہوں اللہ ان کے اوپر عذاب مسلط کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو کر مغفرت طلب کرتے رہیں گے، جب تک اللہ ان کے اوپر سے عذاب کو روکے رہے گا، اور جس دن مغفرت طلب کرنا چھوڑ دیں گے اللہ عذاب مسلط کر دے گا ان پر۔ یہ دوسری فضیلت ہے دوستو۔ اور تیسری، توبہ استغفار کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ مخلوق گناہ نہ کرے، توبہ نہ کرے، تو اللہ ایسی مخلوق لائے گا جو گناہ بھی کریں گے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے۔ گناہ ہونا بڑی بات نہیں، گناہ ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے دوستو۔ مثال میں دیتا ہوں، آپ کو 2-3 بچے ہیں،
دو تین بڑے فرما رہے ہیں، ایک بڑا شیطان نالائق ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے ایک دن وہ اپنے سر کو جھکا دے اور آنکھوں میں آنسو لا کر کہے ابو جان امی جان بخش دیے، آج سے وعدہ ہے میں کبھی اب غلط کام نہیں کروں گا، آپ کی نافرمانی، آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو بتائیے بچے کی آنسو دیکھ کر کتنا بھی خبیث شیطان بدماش چور اچکا بچہ ہو، ماں باپ کے سامنے اس طریقے سے وعدہ کر کے رو دے تو ماں باپ کا دل پگھلے گا کہ نہیں؟ اب اگر شاپنگ کو لے کے جا رہے ہیں، 3 فرما بردار اولاد، ایک نالائق اولاد، بدمعاش اولاد، آج جو سچے دل سے ماں باپ سے رو کر کہتی ہے اب ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ اب بابا 3 بچوں کو اگر ایک ایک جوڑا دلائے گا تو خوشی میں یہ اپنی اصلاح کیا 2 جوڑا دلائے گا، اس کو سینے سے لگائے۔ اور رب العالمین تو ہزاروں ماں و باپ کی محبت رکھتا ہے، وہ کس طریقے سے اپنے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ایک خاتون نبی کے پاس آئی اور اقرار کر لیا زنا ہو گیا، پیٹ میں پاپ پل رہا ہے۔ نبی نے کہا لے جاؤ، احسن علیہا، لے جاؤ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو لے کے آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا، کچھ کھانے پینے لگا، اب بلا دودھ کے رہ سکتا ہے، اس عورت کو لایا گیا، کپڑا لپیٹا گیا اور پھر اس کو چوراہے پہ ٹھہرایا گیا۔ آپ نے کہا اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ ایک ہلاک نہ ہو جائے۔ انتقال کر گئی، نہلایا دھلایا گیا، نماز جنازے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، جنازے کی نماز پڑھائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زانی کہ آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ نے کہا عمر خاموش رہو، تم کو کیا معلوم۔ نبی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش کرا اور کہا لقد تابت توبتاً لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ۔ اس عورت نے ایسی توبہ کی، اے عمر کیا اب کمی رہ گئی؟ اس نے اپنے توبہ کے لیے، اپنے رب حقیقی کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اپنے رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ اب کیسی توبہ ہونا چاہیے؟ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اللہ کی قسم اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے لوگوں میں 70 خاندان میں اللہ تقسیم کر دے تو اس کی توبہ استغفار کی برکت سے 70 خاندانوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ اب کیا چاہیے تم کو؟ ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اللہ توبہ استغفار کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے دوستو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جنت عطا کرے گا۔ سورہ تحریم رب العالمین نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ کہیں ربنا اغفر لنا، ربنا اے رب العالمین۔ اس میں چند چیزیں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ دعوت دے رہا ہے اے ایمان والو تم توبہ نصوح کرو۔ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ انسان سچے دل سے، خالص دل سے اس گناہ پر نادم ہو، ایک معنی، اور پھر وہ گناہ کبھی نہ کرنے کا اللہ سے عہد و پیمان کرے، پھر اس گناہ کا نام لے کر استغفار کرے، یہ ہے توبۃ نصوح۔ اگر بندہ اس طریقے سے ان شرطوں کے ساتھ
استغفار چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، برائیوں کو، نافرمانیوں کو، خطاؤں کو تم سے دور کر دے، یعنی بخش دے۔ آج اندازہ نہیں لگے گا، مرو گے جب سمجھ میں آئے گا۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسی جنت تمہارا ٹھکانہ بنا دے اس کے نیچے نہریں مارتی ہوگی، بڑا خوش نما منظر ہوگا۔ جنات تجری من تحت الانہار۔ تیسری فضیلت یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کو اور نبی کے ساتھ رہنے والوں کو ذلت اور رسوائی سے بچا لے گا۔ جس وقت لوگ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے میدان محشر میں، اللہ نبی کو اور نبی کے قانون پر، نبی کے اسوہ پر چلنے والوں کو ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے دنیا میں بھی بچائے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی بچائے گا، اور پھر آخرت میں ان کی ذلت سے ان کو بچا لے گا دوستو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن ان کے سامنے آگے پیچھے نور دوڑتا ہوگا۔ یہ میدان محشر جب پل صراط لگا ہوگا جو دوزخ کے اوپر لگایا گیا ہے، یہ توبہ کرنے والے، یہ استغفار کرنے والے جب اس پر پیر رکھیں گے تو اللہ توبہ کی برکت سے، مغفرت کی برکت سے ان کو ایسا نور اور ایسی روشنی عطا کرے گا کہ وہ آگے چلے گا، اور یہ توبہ استغفار کرنے والا اس کی روشنی میں پیچھے بھاگتا رہے گا اور تیزی کے ساتھ پل صراط پار کر جائے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور وہ دعا کرتے رہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ کب دعا مانگیں گے؟ سورہ حدید کی آیت اٹھا کر دیکھو، جب یہ مومنین بھاگتے ہوں گے تو ان کے پیچھے منافقین ہوں گے، ان کا نور، ان کی روشنی بجھ جائے گی، نور ختم ہو جائے گا، روشنی نہیں، اندھیرا ہوگا، تو ایمان والے کو بلا کے کہیں گے رک جاؤ بھائی، کیا ہم تمہارے ساتھ مسجدوں میں نہیں تھے؟ تمہارے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے؟ رک جاؤ تاکہ تمہاری روشنی میں میں بھی پل صراط کو پار کر جاؤں۔ جب یہ منظر، یہ حالت منافقوں کی دیکھیں گے کہ ان کا نور بجھ گیا ہے، اب یہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، اب یہ دوزخ میں گر جائیں گے، تو ایسے وقت میں کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب جب تک پل صراط کو پار نہ کر دوں اس نور کو چھیننا نہیں، بجھانا نہیں۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو ہر چیز پر قادر ہے دوستو۔ توبہ کی وجہ سے، برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو سے پاک بھی کر دیتا ہے۔ اس توبہ کی وجہ سے اللہ جنت بھی عطا کرے گا، اس توبہ کی وجہ سے اللہ نور بھی عطا کرے گا، اس جنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی نصیب کرے گا دوستو۔ اور اسی طریقے سے دنیا کی بھلائیاں بھی ملے گی، بڑی فضیلت ہیں، وقت پورا ہوگا۔ ایک اور دنیاوی کیا چیز ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا اور کہتا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، دعا کریں یا کچھ دوا بتائیں، تو وہ کہتے ہیں اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرو، وہ چلے جاتا ہے۔ دوسرا آتا کہتا ہے قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، باغیچے برباد ہو رہے ہیں، کیا کر؟ کہا اپنے گناہوں پر تم مغفرت طلب کرو، وہ بھی چلے گئے۔ تیسرا گھر میں بہت بیمار ہیں، اچھے نہیں ہو رہے ہیں، شفا نہیں،
کیا دوا، کیا کہتے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کہا تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ اس طریقے سے 4 آدمی اسی مجلس میں آئے، 4 پریشانیاں، اور سب کو ایک ہی علاج، اپنے گناہوں پر تم رو لو۔ لوگوں نے پوچھا، 4 قسم کے لوگ، 4 قسم کے معاملات، اور سب کو آپ نے ایک ہی علاج بتایا، یہ کیسے؟ کہا سنو، رب خود کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ کہتا ہے تم اپنے گناہوں پر رو لو، بخشش طلب کر لو، مغفرت طلب کر لو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موسلادھار بارش، رحمت والی بارش، برکت والی بارش تم کو عطا کرے گا، جس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، سونامی نہیں آئے گی، گھر نہیں گرے گا، کھیتیاں نہیں برباد ہوگی۔ تم توبہ استغفار کرو گے تو اللہ موسلادھار بارش۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نکلے لوگوں کو لے کر، 70,000 کا مجمع تھا، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ قحط سالی، پریشانی نے گھیر رکھا ہے، بارش نازل کر دے۔ بہت دیر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جس کی پوری زندگی میری نافرمانیوں میں، گناہوں میں، اس کے خطاؤں میں اس کی گزری ہے، اس کو اپنے مجمع سے نکال دو، بارش شروع ہو جائے گی، تمہارے سب کی دعائیں قبول ہو جائے گی۔ اعلان کر دیا موسیٰ علیہ السلام۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں نکلا، کچھ وقت گزر گیا۔ اب جو حقیقت میں گنہگار تھا یا تو رب جانتا ہے یا تو وہ جانتا ہے، کوئی جانتا نہیں ہے دوستو۔ میں کتنا گنہگار ہوں کوئی نہیں جانتا، رب جانتا ہے یا تو تھوڑا موڑا ہم، ہر ایک کا معاملہ ہے یہ۔ اس نے سر جھکایا، آنکھ کو بند کیا، سچے دل سے کہا اللہ آج میری عزت بچا لے، میں تجھ سے عہد و پیمان کرتا ہوں، اب کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی۔ سچے دل سے دل ہی دل میں مغفرت طلب کی۔ ابھی کچھ وقت گزرا تھا، اللہ بارش نازل کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کوئی مجمع سے نکلا نہیں، آپ نے شرط لگائی تھی، وہ گنہگار کی نحوست کے وجہ سے ہم بارش کو روک رکھے ہیں، اتنے لوگوں کی توبہ قبول نہیں، دعا قبول نہیں، وہ نکلے گا تو بارش کریں گے، کوئی نکلا نہیں، بارش تو نے نازل کر دی، کیوں؟ اللہ نے کہا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے ہم نے بارش کو روک رکھا تھا، اسی کے استغفار کی برکت سے ہم بارش دے رہے ہیں۔ یہ ہے مقام ہے دوستو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے تم اپنے گناہوں پر رو لو، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش، نفع بخش بارش، برکتوں والی بارش، نقصان نہ پہنچانے والی بارش عطا کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارا رونا ہے کہ تمہارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، مال کم ہو جا رہا ہے، بیٹا پیدا نہیں ہو رہا ہے، بیٹے کے لیے رو رہے ہو، تم مغفرت طلب کرو، اللہ تمہارے مال میں برکت بھی دے گا، تمہاری دکانداری خوب چلے گی، اور تمہیں اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ تم مغفرت کر لو، اللہ تمہیں باغیچے اور کھیتیاں عطا فرمائے گا، تم مغفرت طلب کر لو اللہ سے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت عطا کرے گا۔ آخر میں کہتا لمن کان یرجو اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیوں اتنا نا امید ہو گئے ہو؟ کیوں اللہ سے امید رکھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کیوں نہیں روتے، کیوں مغفرت نہیں طلب کرتے؟ توبہ استغفار کرو، اتنی فضیلتیں اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں
دینے کے لیے تیار ہے۔ خیر وقت زیادہ ہو گیا اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، پھر انشاءاللہ کسی محفل میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم سب کو سچی پکی توبہ استغفار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا حی یا قیوم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔